آیت نمبر 31 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں بندے کو جو کچھ بھی ملتا ہے، کسی بھی بندے کو، وہ امتحان کے لیے ملتا ہے۔ حسن ملا امتحان کے لیے، مال ملا امتحان کے لیے، کاروبار ملا امتحان کے لیے، عزت ملی امتحان کے لیے، عہدہ ملا امتحان کے لیے۔ یہاں کے انعام بھی اصل میں امتحان ہے۔ جتنے بھی انعام ہیں، جس صورت میں بھی ہو، ایک دن آئے گا کہ جس دن ہماری موت کا دن ہوگا اور اس میں عجیب معاملہ ہوگا۔ دنیا میں عام تھانے میں جانا ہو، انسان فکر مند ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی کی عدالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا، کیسا منظر ہوگا کہ ایک چھوٹا سے میری حیثیت کیا ہے۔ او مشرق و مغرب کا رب مجھ سے پوچھے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اعطیتک، میں نے تجھے کیا کچھ دیا تھا، آج مجھے بتا شکر کیا ادا کیا تھا۔ خولتک، انعامات کی بارش کی تھی، انعمت علیک، کتنی نعمتیں دی تھی، شکر کیا ادا کیا تھا۔ اچھا دنیا میں بندہ تو رات دائم فون کروا دیا، وہاں فون نہیں چلے گی، کیسی حقیقت بیان کرنی پڑے گی۔ لیس بینی و بین ربی ترجمان، تھرڈ پرسن درمیان میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت میں جس بندے کے سامنے وہ گھڑی ہوتی نا، اسے دنیا میں بڑے سے بڑی آفر، بڑے سے بڑا حسن، بڑی سے بڑی پیشکش گمراہ نہیں کرتی۔ وہ کہتا نہیں یار میں پیشی ہونی میری، تم جو مرضی کہہ لو۔ وہ حسن کے مناظر میں کھو نہیں جاتا۔ وہ جناب مال کی چیل پیل دیکھ کر، چمک دیکھ کر، پیسوں کی، وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا۔ وہ کہتا نہیں مجھے جواب دینا ہے۔ اور جو نہیں مانتا کہ نہیں یار چھوڑو یار، یہ تو ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں کو دیکھ، ہم نے وہاں بھی بخشے جانا ہے، تو قرآن آج کی آیت میں ان سے کہہ رہا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو نہیں مانا، رب کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ تم نے کیا، تمہیں میرے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آئے گی اور اچانک آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے دکاندار سودا خرید کر بیچنے کی کوشش کر رہا ہوگا، حالی ہل چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا، ہے جی، اور کپڑے والا کپڑے کو کینچی کو ہاتھ میں پکڑ کے کپڑا کاٹنا چاہ رہا ہوگا، پرندہ اڑ رہا ہوگا کہیں پانی کی تلاش میں، اور شادی تیار ہوگی، اور جناب دلہا تصور میں ہوگا کہ میں نے رات کو شب زفاف گزارنی ہے، بس ہماری طرف سے فرشتے کو آرڈر ہوگا کہ بگل بجا دو۔ اسی وقت بگل بجے گا، وہ سارے حسینائیں اور سارے مناظر اور سارا ایک دم سے سب کے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹے گا۔ جو ماں اپنی بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہوگی، وہ ماں بھی بچے کو پھینکنے پر مجبور ہو جائے گی، اتنی زوردار آواز ہوگی۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، جب ان پر قیامت آئے گی اور اچانک آ پہنچے گی، قالو، زبان پر یہ جملے آنا شروع ہو گئے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس ہم نے کتنی کوتاہی کی، ہم نے سیریس ہی نہیں لیا، ہم نے چائنا کے دورے کو سیریس لیا ہے جی، بینکاک کے دورے کو سیریس لیا ہے جی، دبئی کے دورے کو سیریس لیا، کبھی رب کے سامنے ملاقات کی اس وزٹ کو سیریس لیے ہی نہیں جی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے بوجھ اپنے ہی پشتوں پر اٹھائیں گے، جتنی بھی بدکاریاں کی ہوں گی، بدعملیاں کی ہوں گی، بد نگاہیاں کی ہوں گی، ساری فہرستیں فلوپیاں سب ساتھ کر دی جائیں، ساری سیڑھی ساتھ ہوں گی، لو جی اس کا چیک اپ ساتھ ہے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار وہ بوجھ بہت برا ہوگا جو اٹھانا پڑے گا، بندو یہی پر کچھ اچھائی بھی لے کے آ جائے۔ اس لیے اپنے رات کو سونے سے پہلے نا چند منٹ کے لیے سوچے کہ آج کا دن میں نے ترازوؤں کے دونوں پلڑوں میں سے کس پلڑے میں زیادہ ڈالا، میرے آج کے دن کے عمل پیش ہوں گے، اچھائی کے پلڑے میں نے آج کیا ڈالا، برائی کے پلڑے میں نے آج کیا ڈالا۔ اور اگر سوتے ہوئے احساس ہوا کہ آج کا دن کچھ اچھا نہیں گزرا، چھوڑیے بستر کو، ٹانگ ماریے،
اور مصلی پر چڑھ آ جائیے کہ یا اللہ رات کا سناٹا ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں، سارے بچے سو رہے ہیں، میں تیرے در پہ آیا ہوں، میں معاشر کے دن میں سرکار کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا، آج ہی تیرے سامنے آنسو بہانے آ گیا، بس مجھے ادھر ہی معاف کر دے۔ آج کے آنسو قیمت رکھتے، اس دن کے آنسوؤں کی قیمت نہیں ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے، ویسے تو اس میں سنجیدگی ہے، لیکن جب قیامت میں انسان جائے گا نا، وہاں جا کر وہاں کے مناظر جب دیکھے گا، جنت کے اہل جنت جب جنت کے مناظر دیکھیں گے، وہاں کی رہائشیں کتنی عالی شان، وہاں کی شادیاں کتنی عالی شان، وہاں کے جناب گاڑیاں کتنی عالی شان، وہاں کے جہاز کتنے عالی شان ہے جی، یہ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کہیں گے، او یار وہ تے کھیڑی سی صرف یار، وہ دنیا جو لوگ دیکھتے تھے جن کی گاڑیاں چلتی ہیں، مرسڈیز چلتی ہیں، کھیڑی تھی وہ تو یار۔ جیسے نا آپ کبھی دیکھا ہو گھر بن رہا ہو نا، تو گھر میں آپ اوپر کو فلور ڈال رہے ہو، دائیں بائیں محلے میں گھر بن رہا ہو تو ریت آ جاتی ہے، تو محلے میں بچے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے نا اس میں کھیل میں نا گھر بنا رہے ہوتے ہیں، تو جب بڑے گزرتے نا وہاں سے سیریس نہیں لیتے، کہتے بچے کھیڑتے پہ، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں میرا گھر کتنا پیارا، تو بس بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں اور کھیڑتے پہ نہیں۔ ہم کبھی للچائی نظر سے اس گھر کو نہیں دیکھتے۔ اسی طریقے سے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کی یعنی کھلونے لے آتی ہیں اور گڈے گڈیا کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے نے یار کھیڑتے پہ کیوں ہے، کبھی سیریس نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے کھلونے گاڑیاں لے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو پی پی کر کے چلا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کہیں گے یار دنیا تے کھڈونا ہی سی، اتنی سیریس کیوں لے لے لوگ۔ اور جہنم میں بھی یہ کہیں گے او یار میں ادھر کتنا ناز کرتا تھا کہ میری جیسی گاڑی پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں، آج یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ تو کھیڑ نکلا۔ دیکھیں نا جی، آپ نے تھیٹر کے ڈرامے جو ہوتے ہیں اس میں جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اب وہ بادشاہ تاج پہنا ہوا اور جناب ڈرامے کے اندر آرڈر کر رہا ہے، وہ ایسے لگتا ہے یار کتنی پاورفل انسان ہے، اور ہوا بھی نہیں لگی ہوتی اختیار کی، اختیارات کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی۔ محشر کے میدان میں یہ دنیا کے بادشاہ اپنے آپ کو تھیٹر کے ڈرامے سے زیادہ نہیں سمجھیں گے کہ یار ہم پاگل تھے، یہ کیا تھی دنیا جس کے لیے ہم مر رہے تھے، حساب ہو رہا ہے کہ تم نے کسی کو قتل کا فیصلہ کیا، تم ہوتے کون تھے، تم نے کسی کے لیے دینے کا فیصلہ کیا، تم ہوتے کون تھے، میرے دیے ہوئے مال میں تم اپنے من مانی کرنے والے کون تھے، جواب دو۔ ومل اسی کو کہا ہے قرآن نے کہ وہاں جا کر اس نظر سے اپنے رب کی معرفت کی اینک لگا کے دیکھو گے نا، تو دنیا میں تمہیں کھیل نظر آئے گا، پھر تمہیں دکھ نہیں ہوگا کہ یار مینوں تھوڑی کیوں ملی، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بڑا زبردست، آخرت کی ریزیڈیشنل کالونی بڑی زبردست، آخرت کی عزتیں بڑی زبردست، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اپنے آپ کو مشکوک چیزوں سے بچائیں گے، حرام سے بچائیں گے، مشکوک سے بچائیں گے۔ افلا تعقلون، بندو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، شہوت سے کام کیوں لیتے ہو؟ بندہ شہوت کے پیچھے پڑ کر ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس لیے شہوت کی کبھی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ شہوت اندھی ہوتی، بندے کو اندھا بنا دیتی، ہوش نہیں ہوتی کہ کیا انجام ہوگا۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہے، فرمایا کہ یہ نہیں مان رہے، آپ سمجھا رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ان کے نہ ماننے سے رنج ہوتا ہے، اور یہ آپ کو اگر ہم نہیں مانتے تو بظاہر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن محبوب اصل بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کو صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، پرسنالٹی شخصیت کے اعتبار سے یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کے میسج کے اعتبار سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور میسج آپ کا قرآن ہے، تو اصل میں یہ اللہ کے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اصل میں یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، اور یہ ان کی باتوں کا رنج ضرور ہے لیکن اسے دل پہ نہ لیجئے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ آپ محمد کو سچا نہیں مانتے؟ کہنے لگا سچا مانتا ہوں۔ کہتے پھر؟ کہنے لگا ساری عزتیں یہی لے گئے، ہاں جی
بیت اللہ کی بڑی بڑی خدمتیں ان کے خاندان میں، اب نبوت بھی ان کے پاس چلی گئی تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اس لیے میں نہیں مان سکتا، سچا مانتا ہوں پر میں اظہار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جھوٹی انا، جھوٹی ضد انسان کو گمراہ کر دیتی۔ اس لیے زندگی میں ہمیں قرآن مجید بار بار یہ سبق دیتا ہے، زندگی میں سچ کو مانو، تعصب کو چھوڑو، عناد کو چھوڑو، ضد کو چھوڑو، ناجائز انا کو چھوڑو۔ نہیں یار اپنے خلاف بھی فیصلہ ہو، کہتا نہیں یار جو سچ ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔